جگادری قسط نمبر 3۔ جھاڑیوں کے اندرونی حصے سے عجیب سی خڑخڑاہٹ کی دھیمی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اس نے بتایا، جیسے کوئی جاندار غرا رہا ہو، پھر جیسے کوئی مشکل سے سانس لے رہا ہو، جیسا کہ دمے کے کسی مریض کی سانس چلتی ہے۔ اتنی واضح گڑبڑ کے بعد بھی آپ چونکے نہیں؟ میں نے تعجب خیز انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو تو تشویش میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں ایسا کر نہیں سکا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا، میرا ایسا نہ کر سکنے کی وہ دو بڑی وجوہات تھیں۔ نمبر 1، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس وقت مجھے شدید نیند آ رہی تھی اور میری خواہش یہی تھی کہ جلدی سے گرم بستر میں گھس کر سو جاؤں۔ نمبر 2، لمحاتی توقف سے اس نے اپنی سانس کو ہموار کیا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس وقت میں یہی سمجھا تھا کہ کوئی شب بیدار جانور اپنی مادہ کو گھیر گھار کر ان جھاڑیوں کی طرف لے آیا ہے۔ میں نے ان کے معاملے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور جلدی سے گھر میں داخل ہو کر نیند سے ناطہ جوڑ لیا۔ کاش آپ نے اس وقت اس مخصوص خراہٹ پر توجہ دی ہوتی، میں نے بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو مجھے یقین ہے صابری کو بے بسی کی موت مرنے سے بچایا جا سکتا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب ایک سفاک قاتل گلا گھونٹ کر آسیہ ماچن کی بیٹی صابری کو موت کے گھاٹ اتار رہا تھا۔ لیکن جناب مجھے اس بات کا کوئی پتہ تھوڑی تھا۔ وہ سادگی سے بولا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، میں نے تو ایک امکان کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ مزید 15-20 منٹ تک ہمارے درمیان گفتگو جاری رہی۔ میں نے ماسٹر بھٹی کو اس حوالے سے بھی ٹٹولنے کی کوشش کی کہ آیا وہ صابری کے کسی معاشقے سے بھی واقف ہے یا نہیں، مگر اس سلسلے میں اس نے اپنی قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ اپنی ذات میں مگر رہنے والا ایک تنہائی پسند شخص تھا اور گاؤں والوں کے معاملات سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ میں نے اسے تاکید کے ساتھ تھانے سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ ماسٹر صاحب، سنجیدہ اور لیے دیے رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان کو اپنے ماحول سے اس قدر بھی کٹ کر نہیں رہ جانا چاہیے کہ لوگ اسے خود پسند اور مغرور سمجھنے لگیں۔ جناب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، وزیر آباد کے لوگوں کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ میری بہت عزت کرتے ہیں، وہ مجھے مغرور یا خود پسند نہیں سمجھتے۔ وہ آپ کی عزت اور احترام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ ایک استاد ہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا، اس لیے بھی آپ پر لازم ہے کہ ان کے دکھ اور خوشی میں شریک رہا کریں۔ جی میں کوشش کروں گا، وہ دھیرے سے بولا، اور اس کوشش کی فی الحال بہت زیادہ ضرورت ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، خاص طور پر جب تک صابری کے قتل کا معمہ حل نہیں ہو جاتا۔ آپ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ گھلے ملیں گے تو ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی اہم سراغ ہاتھ لگ جائے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، ہاں میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ماسٹر بھٹی کی ذات کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے۔ وہ لگ بھگ 40 سال کا تھا اور وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وزیر آباد میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے وہ کہاں رہتا تھا، اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر عزیز رشتہ دار کہاں تھے، اس نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی تھی، اور اگر شادی کی تھی تو اس کی بیوی کہاں تھی۔ وہ رہتا وزیر آباد میں تھا اور وہاں سے 3 میل دور کندر پور نامی ایک گاؤں میں پڑھانے جاتا تھا۔ آخر وہ کندن پور ہی میں رہائش کیوں نہیں رکھ لیتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سوچا فرصت سے بیٹھ کر ماسٹر بھٹی کو کریدنے کی کوشش کروں گا۔ وہ مزید کچھ دیر صابری کی المناک موت کے حوالے سے بات چیت کرتا رہا، پھر مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ 16 جنوری کا باقی دن بھی اسی قتل کی انکوائری کی نظر ہو گیا۔ گزشتہ روز میں نے رانی کے شوہر پرویز کو تاکید کی تھی کہ وہ آج یعنی 16 جنوری کو شیخو پورہ جائے اور پہلی فرصت میں اپنی بیوی کو لے کر آ جائے۔ مقتولہ کی ماں آسیہ سے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں، ان کی روشنی میں رانی صابری کے کسی خفیہ عشقیہ معاملے سے پردہ اٹھا سکتی تھی۔ مجھے اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ مقتولہ صابری کسی مرد کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ لے کر گھر سے نکلی تھی۔ آسیہ کے طلائی زیورات کا غائب ہو جانا بھی اس امر کی تصدیق کرتا تھا۔ جھاڑیوں کے اندر سے کپڑوں والی پوٹلی جو دستیاب ہوئی تھی، وہ بھی یہی کہانی سنا رہی تھی کہ قاتل نے کسی قیمتی شے کی تلاش میں مذکورہ پوٹلی کو کنگھال ڈالا تھا۔ کہ آیا قاتل وہی شخص تھا صابری جس کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام بنا کر گھر سے نکلی تھی، یا وہ کوئی اور ہی تھا؟ یہ اس وقت پتہ چل سکتا تھا جب مقتولہ صابری کے عاشق کے بارے میں مصدقہ معلومات حاصل ہو جاتی، لیکن میں شیخو پورہ سے رانی کی واپسی تک ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے عملے کے ایک بندے کی وزیر آباد میں ڈیوٹی لگا دی
کہ وہ جاننے کی کوشش کرے کہ گاؤں میں سے کوئی شخص غائب تو نہیں۔ کانسٹیبل فاروق نے مجھے یقین دلایا کہ وہ بہت جلد مجھے حوصلہ افزا رپورٹ دے گا۔ میں نے اسے تاکید کے ساتھ وزیر آباد روانہ کر دیا کہ وہ یہ کام سادہ لباس میں رہتے ہوئے انجام دے گا۔ کانسٹیبل فاروق نے میری ہدایت پر عمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ 17 جنوری کی دوپہر صابری کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش ہسپتال سے تھانے پہنچ گئی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ نے میرے بہت سے اندازوں کی تصدیق کر دی۔ بدنصیب صابری کی موت 14 اور 15 جنوری کے درمیانی شب واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور اس سے پہلے صابری پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا۔ موت کا وقت نصف شب بتایا گیا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ صابری کا قاتل وہی شخص تھا جس نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا تھا۔ اسی رپورٹ میں درج ایک نہایت ہی اہم لائن نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ بڑے واضح الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ مقتولہ کے ہاتھوں کے ناخون میں انسانی گوشت کے ریشے پھنسے ملے تھے، جن کی لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ چلتا تھا وہ کسی مرد کی جلد کے ریشے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مقتولہ نے خود کو قاتل کے ظلم اور زیادتی کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے قاتل کو بری طرح نوچنے کی کوشش کی تھی۔ غالب امکان یہی تھا کہ اس نے قاتل کے چہرے یا گردن کو اپنے ناخنوں کی مدد سے کھرچنے کی صحیح کی تھی، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہی تھی، جبھی قاتل کی جلد کے ریشے اس کے ناخنوں کے اندر موجود پائے گئے تھے۔ یہ خاصا سنسنی خیز انکشاف تھا۔ قاتل اگر اس وقت وزیر آباد گاؤں کے اندر موجود تھا تو اس کے چہرے یا گردن پر یقیناً مقتولہ کے ناخنوں کی کارکردگی دیکھی جا سکتی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو وزیر آباد روانہ کیا تاکہ آسیہ تھانے آ کر اپنی اکلوتی بیٹی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش لے جائے۔ سپہر کے وقت آسیہ تھانے میں موجود تھی۔ میں نے لاش کی حوالگی کے ضمن میں رسمی کاغذی کارروائی کرنے کے بعد صابری کی لاش اس کے سپرد کر دی۔ اس کے جانے سے پہلے میں نے اس سے چند سوالات بھی کیے۔ آسیہ، پچھلے 2 دنوں سے تم گھر کے اندر ہی بیٹھی ہو یا باہر نکلنے کا بھی موقع ملا ہے؟ گھر کے اندر بند ہو کر تو وقت نہیں گزر سکتا تھا تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ باہر تو نکلنا پڑتا ہے مگر میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تنور اور بھٹی دونوں ہی ٹھنڈے پڑے ہیں۔ گھر سے باہر نکلی ہوں تو لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہوا ہوگا، میں نے اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ خاص طور پر گاؤں کے جوانوں اور مردوں سے تو ضرور سامنا ہوا ہوگا۔ جی ہاں بالکل، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی تھی۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے استفسار کیا، کیا تم نے کوئی ایسا لڑکا یا مرد دیکھا ہے جس کے چہرے یا گردن پر نوچنے کے نشانات ہوں، جیسے کھرونچے وغیرہ؟ نہیں، اس کی حیرت 2 چند ہوگی تھانے دار جی، وہ تشویش بھرے انداز میں مستفسر ہوئی۔ آخر بات کیا ہے؟ میں نے آسیہ کی الجھن دور کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتولہ کے ہاتھوں کے ناخنوں سے حوالے سے درج سنسنی خیز انکشافات کی وضاحت کر دی اور آخر میں اپنے سوال کو بھی دہرا دیا۔ اس نے نفی میں گردن ہلاتے جواب دیا، نہیں جناب، میں نے ایسے کسی بندے کو نہیں دیکھا۔ نہیں تو دیکھا تو دیکھنے کی کوشش کرنا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ اپنی آنکھیں اور دماغ کے دروازے کھلے رکھنا۔ جس شخص نے بھی تمہاری بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اس کے چہرے یا گردن پر کھرونچوں کے نشان ضرور ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کی ہدایت کو یاد رکھوں گی، وہ فرما برداری سے بولی۔ میں نے پوچھا، تمہارے پڑوس کی کیا رپورٹ ہے؟ جی میں سمجھی نہیں، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارا پڑوسی پرویز اپنی بیوی رانی کو لینے شیخو پورہ گیا ہے یا نہیں؟ جی وہ آج صبح ہی شیخو پورہ گیا ہے، اس نے بتایا۔ اس کی واپسی کب تک ہوگی؟ اسی کے کل تک آ جانا چاہیے، آسیہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پرویز جب اپنی بیوی رانی کو لے کر وزیر آباد پہنچ جائے تو تم پرویز کو میرے پاس بھیج دینا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور ہاں پرویز سے کہنا کہ رانی کو ساتھ لے کر تھانے آئے۔ جی آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گی، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں نے بھی مقتولہ صابری کی لاش آسیہ کے حوالے کر دی۔ رات کو میں تھانے سے اٹھنے ہی والا تھا کہ 2 کانسٹیبل وزیر آباد سے واپس آ گیا، جسے میں نے گاؤں سے غائب ہونے والے شخص کا پتہ لگانے کا فریضہ سونپا تھا۔ میں نے کانسٹیبل فاروق کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ ہاں بھائی کیا خبریں ہیں؟ میں نے فاروق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وزیر آباد گاؤں میں 500 کے قریب لوگ آباد ہیں اور میری تحقیق کے مطابق یہ تمام افراد اس وقت گاؤں کے اندر موجود ہیں سوائے ایک بندے کے۔ میں نے سوالیہ نظر سے فاروق کی طرف دیکھا۔ کون سا بندہ؟ حنیف عرف حنیفو، اس نے بدستور ٹھہرے ہوئے انداز میں ہی جواب دیا۔ حنیفو 5 روز پہلے اپنے خالہ سے ملنے لاہور گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ 5 دن پہلے، میں نے کانسٹیبل کے الفاظ کو گمبھیر انداز میں دہرایا،
یعنی وقوعہ سے 2 روز قبل 12 جنوری کو۔ جی میری یہی معلومات ہیں۔ اور اس حنیفو کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ملک صاحب، کانسٹیبل نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ حنیفو کے گھر والوں سے میری بات ہوئی ہے، ان کے مطابق حنیفو من موجی ہے، ہو سکتا ہے وہ کل ہی واپس آ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے 1 ہفتہ اور وہاں رک جائے۔ اچھا وہ اتنا ہی لاٹ صاحب ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا حنیفو کے گھر والوں کو تاریخ اور جغرافیہ کیا کہتا ہے؟ حنیفو کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ اس کا باپ فضل نین کمہار عرف فضلو بابا ادھر وزیر آباد میں چاک مشین پر مٹی کے برتن تیار کرتا ہے، مثلا روغنی، ہانڈیاں، مٹکے، گھڑے، لوٹے اور آب خورے وغیرہ۔ ٹھیک ہے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے کانسٹیبل فاروق کو مزید بولنے سے روک دیا اور پوچھا یہ حنیفو کام کیا کرتا ہے؟ چاک مشین کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ اس کے باپ فضلو بابا نے کہا ہے کہ حنیفو کام پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، اس کا دل گھومنے پھرنے کا کاموں میں زیادہ لگتا ہے۔ وزیر آباد میں حنیفو کی شہرت کیسی ہے؟ اکثر لوگ اسے کام چور، ہڈ حرام اور آوارہ سمجھتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ حنیفو گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے اور اکلوتا بیٹا بھی ہے۔ اس سے چھوٹی 2 بہنیں ہیں، زاہدہ اور ریحانہ۔ یہ دونوں لڑکیاں اپنے باپ کا بھرپور ہاتھ بٹاتی ہیں۔ حنیفو اپنی ماں نزت بی بی کا بڑا لاڈلا ہے۔ نزت گھر میں کسی کو اس کے خلاف بولنے نہیں دیتی۔ جبھی حنیفو کے مزاج نوابانہ ہو گئے ہیں، میں نے تلخی بھرے انداز میں کہا۔ لگتا ہے ماں کے لاڈ پیار نے اسے حد سے زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ اسے اپنے بوڑھے باپ کی مدد کرنا چاہیے اور اسے آوارہ گردی سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا یہ حنیفو جب بھی میرے ہاتھ چڑھا میں اس کے کان ضرور کھینچوں گا۔ کانسٹیبل فاروق اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے دکانداری سمیٹی اور تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی جانب قدم بڑھا دیے، جو تھانے کے پچھواڑے ہی واقع تھا۔ میں رات کو سونے کے لیے گرم بستر میں گھسا تو صابری مرڈر کیس کی سوچ میرے ذہن سے مسلسل چپکی ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے میرے تمام خدشات اور اندازوں کی تصدیق کر دی تھی۔ بس ایک اندازے کا شرمندہ تعبیر ہونا باقی تھا، اور وہ تھا قاتل کا ناخنوں سے نچا ہوا چہرہ گردن اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ مقتولہ کے ہاتھ کے ناخنوں سے ملنے والے انسانی جلد کے ریشے اس امر کا بیان ثبوت تھے کہ مقتولہ نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کی راہ میں مزاحم پیش کرتے ہوئے حملہ آور کے چہرے یا گردن کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ اگر مقتولہ نے اس وحشی قاتل سے اپنی عزت اور جان کا بچاؤ کرتے ہوئے اپنے ناخنوں کا استعمال کیا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اسے حلق کے استعمال کا خیال نہ آیا ہو؟ یقیناً وہ روئی پیٹی اور چیخی چلائی بھی ہوگی۔ اس کی پکار کا ارتعاش فضا میں ایک مقام سے مقام کی طرف بھی گیا ہوگا، اور ان جھاڑیوں سے قریب ترین مقام ماسٹر عارف بھٹی کا گھر تھا۔ اگر اس نے وقوعہ کی رات اپنے گھر کی سمت جھاڑیوں کے اندر خڑخڑاہٹ کی آواز سنی تھی تو بد نصیب صابری کی چیخ و پکار اس کی سماعت تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام کیوں رہی تھی؟ کیا عارف بھٹی نے صابری کو پیش آنے والے جان لیوا واقعے کے حوالے سے مجھ سے دروغ گوئی سے کام لیا تھا؟ میرے دماغ میں سر اٹھانے والے اس سوال نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جب کوئی انسان غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو وہ یا تو اپنے قسم جرم کی پردہ پوشی کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کوئی بہت بڑا مقصد حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہوتے ہیں۔ تو کیا ماسٹر عارف بھٹی نے بھی اپنے کسی گناہ یا جرم کو چھپانے کے لیے جھاڑیوں میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا؟ اس سوال کے ساتھ ہی ماسٹر عارف کا چہرہ میرے تصور میں کھو گیا۔ اس تخیلاتی منظر نے مجھے نرم اور گرم بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ میرے تصور کی آنکھ ماسٹر عارف کی گردن پر جا کر رک گئی تھی۔ وہ تھانے میں جب مجھ سے ملنے آیا تھا تو اس نے سر تا پاؤں گرم لباس پہن رکھا تھا، اور خود کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اپنے گلے میں گرم مفرل بھی لپیٹ رکھا تھا۔ موسم سرما میں گرم ٹوپی، دستانے اور مفرل کا استعمال کوئی غیر معمولی اور چھمبے کی بات نہیں۔ میرے چونکنے کا سبب یہ تھا کہ ماسٹر عارف بھٹی نے اس مفرل کو بڑے بے ڈھنگے سے انداز میں اپنی گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ کیا وہ اپنی گردن کے کسی عیب کو لوگوں کی نظروں سے چھپانا چاہتا تھا؟ یہ بہت ہی طاقتور سوال تھا اور ماسٹر عارف کی ذات کو شک کے مضبوط دائرے کے اندر بند کرتا دکھائی دیتا تھا۔ وزیر آباد کے آخری سرے پر ایک مکان میں وہ تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ کہیں سردیوں کی ٹھنڈی ٹھار رات میں کسی نازک لمحے نے اس کے قدموں میں لغزش تو پیدا نہیں کر دی تھی؟ کہیں اسی نے تو نہیں صابری کو؟ میں اس سے آگے مزید نہیں سوچ سکا، کیونکہ یہ سوچنے کا نہیں عمل کرنے کا وقت تھا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد سادہ مگر گرم لباس میں ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ حوالدار ایوب باجوہ نے مجھے دوبارہ تھانے میں دیکھا
تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا اور پوچھنے لگا، ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ آپ اس وقت کیا اس وقت میں تھانے میں نہیں آ سکتا؟ الٹا میں نے اسی سے پوچھ لیا، کیا محکمہ جاتی کارروائی کے لیے کوئی وقت مخصوص ہے اور یہ کام رات میں کرنے کی ممانعت ہے؟ میرے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں تھا تھانے دار صاحب۔ وہ میری سنجیدگی کے پیش نظر جلدی سے بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، عام حالات میں آپ اس وقت تھانے میں آتے نہیں، کہیں تمہارا اندازہ درست ہے؟ میں نے اس ادھورے جملے کے جواب میں سر کو اثباتی جنبش دی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس وقت حالات عام نہیں ہیں، اس لیے مجھے اپنے کوارٹر سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت پیش آئی اور اب میرا تھانے سے بھی باہر جانے کا ارادہ ہے۔ کہاں؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کس طرف ملک صاحب؟ موضع وزیر آباد کی طرف، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ کوئی خاص بات ہے وہاں؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ خاص اور عام تمام باتیں راستے میں کریں گے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم فوری طور پر وزیر آباد چلنے کی تیاری کرو۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، جو آپ کا حکم۔ 15-20 منٹ کے بعد میں اور حوالدار ایوب باجوہ 2 گھوڑوں پر سوار ہو کر وزیر آباد نامی اس چھوٹے سے گاؤں کی سمت رواں تھے۔ راستے بھر حوالدار ایوب باجوہ اور میں صابری کے بےایمانہ قتل کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے۔ باجوہ اس کیس کے سلسلے میں اب تک ہونے والی کارروائی سے پوری طرح آگاہ تھا۔ جب میں نے ماسٹر عرب بھٹی کی گردن لپٹے ہوئے مفر کا حوالہ دے کر ماسٹر پر اپنے شک کا اظہار کیا تو وہ بھی میرا ہم خیال نکلا۔ ملک صاحب، میں آپ کے خیالات کی تائید کرتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہو سکتا ہے وقوعہ کی رات جب ماسٹر عارف اپنے مکان کے پچھواڑے جھاڑیوں کی طرف گیا تو اس نے وہاں مقتولہ کو دیکھ لیا ہو اور اس کی نیت خراب ہوگی، اور لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس بھری، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، ماسٹر عارف ایک ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں عورت کہیں نظر نہیں آتی۔ موسم سرما کی ٹھنڈی ٹھار رات، تنہائی، خاموشی، ویرانی اور تاریکی میں کھڑی ایک جوان لڑکی تو فرشتوں کا ایمان بھی ڈانو ڈول کر سکتی ہے۔ ماسٹر عارف کس کھیت کی مولی ہے؟ اس کھیت کا سراغ ہم بعد میں لگائیں گے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے تو تم فوراً توبہ استغفار کرو۔ توبہ استغفار؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ توبہ کس لیے جناب؟ میں نے ایسے کیا کہا ہے؟ تم نے فرشتوں کی شان میں گستاخی کی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، مجھے بڑی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرا خدا مجھے معاف کرے، استغفر اللہ۔